معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و احسان اور رب کا شکر ہے، رب کے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تقریباً 1 سال بعد آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ کا یہاں پہ آنا آپ کے لیے شکریہ کی دراصل یہ میرے فرزند ہے شیخ محمد فرقان داؤدی، تو یہ آج کل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کی یہ ابتدائی کوشش کے طور پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں کہ اسلام نے خواتین کے کیا حقوق دیے ہیں، اسلام میں خواتین کا کیا مرتبہ ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا ہوگا کہ آج کل اسلام کی سازش اس کے خلاف کی جاتی ہے کہ خواہ جن کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی کہ اسلام کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ خواتین کو اسلام نے حقوق ہڑپ کیے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کوشش کی الحمدللہ اسلام کے نقطۂ نظر، اسلام کے آئینے میں، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اس میں وہ چیزیں درج کی ہے کہ خواتین کا مرتبہ اسلام نے کیا دیا ہے۔ تو آپ لوگ شاید انہی کے لیے آئے تھے، تو اچھا ہے، شکریہ کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بس میری یہی گزارش ہے عوام سے، باقی نہ خوشی کے دن رہنے والے ہیں نہ غم رہنے والی ہے نہ تکلیفیں، دنیا عارضی ہے اور یہاں ہر ایک چیز عارضی ہی ہے، اسی پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں بلکہ یہ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی یہ کھیتی ہے۔ بس ایک لفظ میں، 2 لفظوں میں میرے نبی نے کتنا بڑا پیغام دیا کہ انسان تیرے دنیا میں رہنے کی اصل جگہ نہیں، یہاں آنے اس لیے آیا کہ آخرت کی تیاری کرو بس۔ تو اللہ کا شکر ہے، تو میں اس جو آپ کی یہ مختصر یہ مجلس ہے اس میں بس یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، جس کا ہمیں انتہائی زیادہ افسوس ہے، اور یہ جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے، تو اس پر ہمیں مل کر کے کام کرنا ہے کہ منشیات جو پھیل رہی ہے یہ وبا، اس سے بچنا ضروری ہے اور بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف بچنا نہیں بلکہ اوروں کو بھی ہمارے اوپر بعثت داعی، بعثت امت مسلمہ کنتم خیر امہ، ہمیں امت خیر بنایا گیا اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکو گے، تو دونوں ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی رکیں گے اور لوگوں کو بھی رکائیں گے۔ تو یہ بچے اس کو یہاں تک پہنچانے میں تو رب کا فضل شامل حال ہے، کیونکہ رب کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میری ایک کوشش یہ رہی، ابتدا سے لے کر اب تک میں نے ان کو ایک تربیت میں رکھا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا ابھی بچہ چھوٹا ہے کہ اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھانا ہے، جب ان پر نماز فرض بھی نہیں تھی تب بھی میں ان کو فجر کی نماز کے لیے کھڑا کرتا تھا، اور جب میں بہت زیادہ بزی رہتا تھا حد سے زیادہ صبح سے لے کے شام تک، لیکن ان کی تعلیم و تربیت جو ابتدائی قرآن وغیرہ باقی چیزیں جو میں نے ان کو سمجھایا پڑھایا، اس میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ کتنی بھی تھکان ہوتی تھی میرے کو، لیکن صبح فجر کے بعد ان کو لانا، ان کی تربیت، قرآن مجید پڑھانا، اس کے حوالے سے جو باقی مسائل وغیرہ احادیث، تو یہ اللہ کے فضل شامل حال رہا۔ تو یہ نتیجہ پہنچا کہ یہ بچہ اچھی تربیت میں جب رہا تو پہلے سے ہی ان کا ذہن سازی جو ہو گئی، تو تبھی جا کر کے آج اس کے اندر دینی اور عوامی خدمات کا جذبہ دل میں موجود ہے۔ تو ذرائع ہیں، دارالاسباب ہے دنیا، تو میری تمام والدین سے یہی گزارش رہے گی، ہمارا آپ سپورٹ کر لیجئے۔ آپ کے بچوں کو بھی ہم دیندار بنانا چاہتے ہیں، سماج میں اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، خاص کر جو آج کل منشیات چل رہا ہے، اس کے لیے گھروں میں تعلیم و تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علماء کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے کہ وہ اس بری لت پت سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ منشیات نے کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ منشیات کے ذریعے سے کتنے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، منشیات کے عادی ہو گئے، تو آج ان کی دولت ان کو کام نہیں آ رہی ہے، بلکہ رونے کے سوا ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا آپ بچوں کو سب کچھ تو دیتے ہو لیکن دینی تربیت ان کو نہیں دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان کو تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کر لیجئے، انشاءاللہ یہ سماج سے خود بخود ختم ہو جائے گا یہ چیز انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے کتاب ڈز اسلام سنیچ اینی تھنگ فرام ہر، اس کا جو موضوع ہے وہ ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ کیا اسلام عورت سے کچھ چیز چھینتا ہے یا نہیں چھینتا ہے۔ اگر آپ کتاب کے آخری پنے پہ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جو ہے اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف ایکویلٹی، اٹس اے ریلیجن آف ایکویٹی۔ مطلب کہ اسلام جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو برابری کا حق دو، بلکہ کہتا ہے کہ جو جس حق کے لائق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہے،
پھر کوئی ایسا انسان ہے جو بالکل جاہل ہے. ہم دونوں کو تو سیم عزت نہیں دے سکتے نا, الگ الگ عزت دینی ہے دونوں کو. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم, اپنے اولادوں میں جو ہے آپ برابری کا جو ہے عدل کرو. پوری دنیا میں جتنے بھی اسلاموفوبیا چیزیں ہوتی ہیں, اسلام کے خلاف سازشیں بنائی جاتی ہے, اس میں مین چیز جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دے رہا. اور وہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے, وہی چیز سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں, میں نے بھی بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یونیورسٹیز, کالجز میں, لیکن میں نے جانا, میں نے سمجھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم مدعا ہے, بہت اہم ہی ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری بہنوں کو بہت ورگلایا جاتا ہے, ان کے دماغ میں ایسے زہر بھر دیا جاتا ہے کہ فلاں چیزیں تمہارے ساتھ ہوتی جا رہی ہے, لیکن ان کو ان کا جو بیسک چیز معلوم نہیں. جیسے ابھی ڈائیورس کا مسئلہ ہے, ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, رجم کا مسئلہ ہے نا, میرج کیا, ان سب چیزوں کا مسئلہ ہے. سو دا بک written by me, the only جو اس کا مقصد ہے, that is to aware my sisters, aware all امت مسلمہ that what are the basic things that we are unaware about of. اور اس کتاب میں الحمدللہ بہت سارے ایسے میرے ٹیچرز ہیں, بہت سارے, سب سے پہلے جو پورا کریڈٹ جاتا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والد صاحب ہیں جن کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے. بچپن سے انہوں نے مجھے گروم اپ کیا ہے, جیسے سنبھالا ہے, جیسے پالا ہے, جیسے میری تربیت کی ہے, اسی کا یہ سب پورا جو پھل ہے. اس کے بعد میرا ایک ٹیچر ہے, عارف سر ہیں, انہوں نے بچپن سے مجھے پڑھایا ہے, انگلش پڑھایا ہے, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھائی ہے. انہوں نے اس کتاب کا فارورڈ بھی لکھا ہے, انہوں نے رہنمائی فرمائی. ہمارے مفتی الفت صاحب ہے, یوسف رضا مصباحی صاحب ہے, بہت سارے ایسے عالم ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑی اس کتاب میں فقہی مسئلے کیا کچھ بھی ہمیشہ الحمدللہ مجھے سمجھایا ہے. ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دست بدعا ہے کہ ان کو دن دگنی رات چگنی محنت کر کے اس جیسے عظیم کارنامے کو اور اس خدمت خلق اور خدمت دین اسلام کا توفیق عطا فرمائیں, اور خاص کر حب نبی اور اولیاء اللہ اعظام کی محبت ان کے دل میں زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو جائیں اور یہ دین کا بڑا غازی بن جائے. اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے, اسی لیے بہتر شکشا اور بہتر مستقبل کے لیے چنیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس سری نگر, جہاں آپ کو بی ایس سی میڈیکل لیب, بی ایس سی آپریشن تھیٹر, بی ایس سی اینستھیسیا, بی ایس سی ریڈیولوجی, بی ایس سی فزیو تھراپی, بی بی اے, بی سی اے, بی اے, ایم سی اے, ایم ایس سی او ٹی ٹی, ایم ایس سی آر آئی ٹی, ایم ایس سی ایم ایل ٹی, ایم پی ٹی جیسے پروفیشنل کورسز اسکالرشپ کے ساتھ کرنے کی اپرچونٹی مل رہی ہے. رجسٹریشن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 31 اگست 2023 ہے. آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر رجسٹریشن کریں. دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاوے پورا شری نگر. کانٹیکٹ us on 9419234559 اور 9682666329.